حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے شہید کیا اور اس کا نام کیا ہے؟ یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل کون لوگ ہیں؟ تو اس سوال کو سمجھنے سے پہلے ہم بنیادی طور پر 3 احادیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور تینوں حدیثوں میں مختلف باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی حدیث کہ حضرت عمار بن یاسر کو باغی گروہ شہید کرے گا، یہ پہلی حدیث ہو گئی۔ دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ انہیں 2 شخصوں نے قتل کیا، یعنی 2 اشخاص نے انہیں قتل کیا، شہید کیا، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، اس کا پس منظر بتا رہا ہوں، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 2 شخص آئے اور ان کے پاس حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا کٹا ہوا سر تھا، اور ان میں سے ہر ایک نے یہ دعویٰ کیا حضرت امیر معاویہ کے پاس آ کر کہ ان کو میں نے شہید کیا ہے۔ تو دوسری حدیث میں پتہ یہ چلا کہ 2 اشخاص تھے جنہوں نے حضرت عمار بن یاسر کو شہید کیا، اور تیسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو الغادیہ نے شہید کیا۔ اب 3 حدیثیں ہیں اور تینوں میں مختلف باتیں ہیں۔ پہلی حدیث میں یہ پتہ چلا باغی گروہ انہیں شہید کرے گا اور انہوں نے شہید کیا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ 2 شخص حضرت امیر معاویہ کے پاس ہے، ان کے پاس حضرت عمار بن یاسر کا کٹا ہوا سر موجود تھا اور انہوں نے کہا ہم نے انہیں شہید کیا ہے، قتل کیا ہے۔ اور تیسرے کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں ابو الغادیہ نے شہید کیا۔ اب یقینی طور پر یہ تینوں حدیثیں درست نہیں ہو سکتی اور تینوں غلط بھی نہیں ہو سکتی، ان میں سے کوئی ایک حدیث ٹھیک ہے اور باقی 2 غلط ہیں۔ تو اب کیا ہے کہ اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع مسلک کا اس بات پر عمومی اجماع ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو باغی گروہ نے ہی شہید کیا ہے۔ اب جب یہ بات پتہ چل گئی کہ باغی گروہ نے ہی شہید کیا ہے تو اس کا معاملہ اور آسان ہو گیا۔ ایک اور حدیث ہے، مسلم شریف کی ہی روایت ہے اور حدیث نمبر ہے 2459۔ اس کے اندر بالکل واضح طور پر پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی نشاندہی کر دی کہ جن لوگوں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ کیسے؟ مسلم شریف کی اس حدیث کے اندر پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں 2 گروہ ہوں گے۔ اب وہ 2 گروہ کون کون سے ہیں؟ اب دیکھیں، ایک حضرت علی کا اور ایک حضرت امیر معاویہ کا۔ میری امت میں 2 گروہ ہوں گے، ان دونوں میں سے دین میں سے تیزی سے باہر نکلنے والے نکلیں گے، یعنی سامنے یہ 2 گروہ ہیں اور ان میں سے پھر ایک تیسرا گروہ نکل رہا ہے، جن میں سے کچھ لوگ حضرت علی کے گروہ میں شامل ہیں اور کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گروہ میں شامل ہیں۔ اور رسول اللہ فرما رہے ہیں ان دونوں گروہوں میں سے دین میں سے تیزی سے باہر نکلنے والے نکلیں گے اور وہ انہیں قتل کریں گے۔ یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں شہید نہیں کیا، بلکہ وہ شریر لوگ، وہ خارجی لوگ جو حضرت علی کے گروہ میں بھی شامل تھے، حضرت امیر معاویہ کے گروہ میں بھی شامل تھے، یہ دین سے تیزی سے باہر نکلنے والے لوگ تھے، انہوں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا ہے۔ اور یہ تیسرا گروہ تھا جو باغی گروہ تھا، جس کے بارے میں حدیث میں آیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ اب سامنے تو 2 ہی گروہ تھے کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ، ان 2 کی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی، لیکن ان میں تیسرا گروہ شامل تھا جو چھپے ہوئے لوگ تھے، اور خود رسول اللہ اس کو بیان کر چکے ہیں اور حدیث میں بیان کیا ہے۔ یہ مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر نوٹ کر لیں 2459، کہ باغی گروہ قتل کرے گا، اور وہ لوگ کیسے ہوں گے؟ جو دین سے تیزی سے باہر نکلنے والے لوگ ہوں گے، یہی حضرت عمار کو قتل کریں گے۔ اور انہوں نے قتل بھی حضرت عمار کو کیا، شہید کیا۔ اور یہ گروہ کون سا تھا؟ یہ خارجیوں کا گروہ تھا۔ تو یہ اتنا اہم
مسئلہ جس کو اتنا بڑا بنا کر پیش کیا گیا اور غلط بھی پیش کیا گیا، اس اہم مسئلے کی نزاکت کو سمجھا جائے اور ان کے قاتلوں کو خود حدیث کے اندر بتا دیا گیا ہے کہ وہ لوگ کون تھے اور وہ گروہ کون سا تھا، وہ باغی گروہ کون سا تھا۔ وہ باغی گروہ حضرت امیر معاویہ کے اوپر جو الزام لگایا جاتا ہے وہ نہیں تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ نے انہیں شہید نہیں کیا، بلکہ تیسرا خارجی اور باغی گروہ تھا جو دونوں طرف موجود تھے، جن کے لوگ وہ دین سے تیزی سے بھی باہر نکل گئے، اور انہی لوگوں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ یہ تھے لوگ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل۔ تو لہٰذا یہ بالکل حدیث میں ان کی نشاندہی خود بیان کر دی گئی، لہٰذا یہ معاملہ بالکل حل ہو گیا۔ یہ آج سے پہلے کسی نے بھی آپ کو یہ بات نہیں بیان کی ہوگی کہ وہ باغی گروہ کون لوگ تھے۔ ہم نے اسی لیے تینوں حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر دی، لہٰذا اب اس بات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی میرے ناظرین کے لیے بھی کہ وہ باغی گروہ حضرت امیر معاویہ نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ ہیں جو دونوں طرف موجود تھے، وہ دین سے بھی باہر نکلنے والے لوگ تھے۔ انہوں نے ہی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو یہ مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔